अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा। एक बार आपका दिल चाहे कि वजन कम हो जाए तो कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड मामलात आप अपने साथ करते हैं। उसमें ये होता है कि हम, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि पूरा दिन बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, सुबह नाश्ता भी जरा हेल्दी करेंगे, इसके अलावा अगर बात की जाए दोपहर की खाने की तो वो भी लाइट एंड वर्किंग लंच होता है, लेकिन डिनर तक ना हमारी बस हो जाती है। हम कहते हैं नहीं, वी हैव अर्न्ड द मुर्गे मुसल्लम, तो अब हम जरा दबा के डिनर करेंगे और इसकी वजह से हमारी सेहत पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। मेरे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज आल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ कंसल्टेंट, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सहर। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आमतौर पे वो जो कहावत है ना कि नाश्ता करें बादशाहों जैसा और इसके बाद जो आपका दोपहर का खाना हो वो मजदूरों जैसा हो और रात का जो खाना है वो बिल्कुल फकीरों जैसा, लेकिन हम इसका उलट करते हैं। हम सुबह जरा सिर्फ एक चाय पे गुजारा करते हैं, दोपहर तक हम थोड़ा ज्यादा लंच कर लेते हैं और डिनर हम दबा के करते हैं। ये उलट पुलट करने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये उलट पुलट करने से सिद्रा, देखिए सेहत पे ये असर पड़ता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपके सामने मेटाबॉलिक सिंड्रोम इससे बोले क्योंकि मुझे लगता है आप समझती होंगी, नाज़रीन को भी बता देती हूँ। ओबेसिटी रिलेटेड जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी एसोसिएटेड डिजीजेज है, इसको इकट्ठे एमएस कहते हैं। इसका जो स्टैट्स है पिछले 30 सालों में वो डबल से भी ज्यादा ऊपर चला गया। तो ये हमारे रॉन्ग सोशल ट्रेंड्स और हमारी जो गलत हैबिट्स हैं, जो गलत लाइफस्टाइल रूटीन है, उसको अपनाने का नतीजा है कि जब आप रात के टाइम, देखिए एक चीज होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आई एम श्योर आपको शायद पता होगा, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि जो मेरे जिस्म के ऑर्गन्स की स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, कैलोरी प्रोसेस करने की और बाकी फंक्शंस की भी, बाकी साइकिल्स की भी, वो अल्लाह ताला का जो सूरज का निजाम है, जो दिन का निजाम है, सुबह उठने का और ढलने का, उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जब मैं इसके साथ मेसअप करूंगी, मैं अपनी हेल्थ के साथ मेसअप करूंगी, जब रात आपके पास आराम के लिए बना दी गई है, और अगर रात आराम के लिए बनाई है, यानी रात आपके ऑर्गन्स ने भी काम करना है, आपके इंटेस्टाइन में वो पेरिस्टाल्सिस नहीं करना चाहता, उसको बाल मूवमेंट्स नहीं चाहिए खाना हजम करने के लिए। अगर आप उसको रात को ओवरलोड करेंगे, आपका जो आपकी आंतों में ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। फिर एक मसला ये भी है ना कि कई लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त आपका पेट खाली हो, आमतौर पे आप कहते हैं कि जी सोने से कम 4 घंटे पहले आप अपने मुंह को ताला लगा लें और उसके बाद आप कुछ ना खाएं, लेकिन कई लोगों को भूख ज्यादा लगती है और वो कहते हैं जी खाली पेट नींद नहीं आ रही, तो वो खाने को लिटरली इस्तेमाल करते हैं अपने आप पे नींद या गुनूदगी को तारी करने के लिए कि जी पेट भरा हुआ होगा तो नींद अच्छी आएगी। इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, बहुत सारे लोग सिद्रा जो कहते हैं ना कि हमें रात को खाली पेट नींद नहीं आती है, मेरी इतनी सारी क्लाइंट्स कहते हैं क्या करें, 10, 11 बजे, 12 बजे खाने का दिल करता है। आप क्यों जाग रही हैं 12 बजे? आप सोए, रात को 10 बजे जो है वो आपके पास सोने का टाइम है और आपको 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। आप यकीन करें सिद्रा, आज सुबह भी मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को बता रही थी कि मैंने कल 4:30 डिनर कर लिया, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और मैं इसके बहुत ज्यादा अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की एक किस्म है कि आप अपने डिनर की टाइमिंग बहुत नीचे कर लें, जिसको आप नून या आफ्टरनून कहते हैं, और फिर आप कंपैरेटिवली जल्दी सोएं। खाली पेट सोना चाहिए भी नहीं। अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग पढ़ें मेडिसिन की बुक्स में, तो आपके पास जो एजिंग का प्रोसेस है वो डिनर स्किप करने से, स्टार्वेशन से एक्सेलरेट होता है। बात यह है कि टाइमिंग ऑफ फीडिंग आपके पास क्या होनी चाहिए। वो इंसान जो मगरिब से अपना खाना बंद कर देगा और इशा पढ़ते ही सो जाएगा, वो इतनी देर जागेगा। लेकिन मुझे बताएं सहर, कुछ उसमें से लोग हमारी तरह भी होते हैं ना कि अगर रात की दावत हुई है, एक तो हमारे रात की दावतें बड़ी लेट होती हैं, अगर आपने घर पे मेहमानों को बुलाया है 8-9 बजे तक तो वो जा रहे हैं, हो सकता है आपने डिनर सर्विस ही तकरीबन 10 बजे रात को की है, और उसके बाद अगर आप गलती से जल्दी सो भी गए तो कई लोग ऐसे होते हैं उनकी 3 बजे आंख खुल जाती है ये सोच के कि फ्रिज में तो कबाब पड़े हुए हैं, अब वो कबाब खाने जरूरी हैं, तब क्या करें? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक तो ये इंतहाई गलत सोशल नॉर्म है और ये हमने वेस्टर्न से, यहाँ पे जो सोशलाइजेशन होती है, क्योंकि सुबह सब रोजी कमाने में बिजी है, इतनी महंगाई है, जो सोशलाइजेशन होती है वो होती है ज्यादा फैंसी, कॉर्पोरेट और अच्छा ट्रेंड समझा जा रहा है कि अगर डिनर का जो टाइम है वो आपके पास 10 या 11 PM पे हो तो डिनर करना ही नहीं। ऐसे सोशल नॉर्म्स, अब जो लोग इन सोशल नॉर्म्स का हिस्सा नहीं बनते, मेरी तरह उनकी नेटवर्किंग थोड़ी पीछे रह जाती है, बट ये एब्सोल्युटली गलत है। इस डिनर को तो मैं किसी भी तरह एडवोकेट नहीं कर सकती, और ये जो आपकी रात को 3, 4, 5 बजे आंख खुल जाती है तो ये बुरी चीज है। इसका मतलब उस टाइम आपका
ہونا چاہیے. اس کا مطلب وہ ویسے میرے خیال میں سحر لوگوں کو بتانا چاہیے وہ تہجد پڑھنے کا وقت ہے, وہ میڈیٹیٹ کرنے کا وقت ہے, وہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے. It's okay to indulge in your favorite indulgences once in a blue moon, but not very often. اچھا لیکن بتائیں اگر یہ بری عادتیں کئی سالوں کی ہیں اور اگر اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور رات کو اگر پھر بھی بصورت دیگر بہت بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا ہی پڑے, تو کن چیزوں کو آپ الاؤ کریں گی؟ لوگ سوپ پی لیں, فروٹس کھا لیں, پانی زیادہ پی لیں, کیا کریں؟ یہ میں اپنے کلائنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کیا چیزیں لے سکتے ہیں. آپ دہی لے سکتے ہیں, دہی. اگر آپ لیکٹوز ٹالرنٹ ہیں تو آپ دودھ لے لیں. یہ جو ڈیری ہوتا ہے اس میں میگنیشیم ہوتا ہے, اس کا ریلیکسنگ افیکٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس میں ہلدی ڈالیں, تھوڑا سا اس میں شہد ڈالیں. اگر آپ لیکٹوز ٹالرنٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دہی لے لیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ پروٹین لینے کو میں ریکمینڈ کروں گی, کیونکہ جب آپ زیادہ پروٹین لیتے ہیں اسٹمک کو ایسڈ سیکریٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو سونے میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی. بہت زیادہ ہائی فائبر فوڈ سیلڈ وغیرہ رات کے ٹائم اٹھ کے مت لیں, بیکاز فائبر از سلوور ٹو ڈائجسٹ. ہلکا پھلکا ڈیری ہول ویٹ کا ٹوسٹ لے لیں, براؤن کا ٹوسٹ لے لیں, اس کے اوپر چیز کا سلائس لے لیں, ایک آدھ چھوٹی چکن کی بوٹی لے لیں, اور ڈیفینیٹلی رکھنے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح ویٹ سدھرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ کی آتے اوور دا نائٹ چینج نہیں ہوں گی, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ساری درستگی کا اسٹارٹ کرنا. سلو اینڈ اسٹڈی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ اپنے کلاک کو بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تب آپ کی جو عادتیں ٹھیک وہ جلدی ٹھیک ہوتی ہیں. 2-3 مہینے میں آپ کا سلیپ سائیکل ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ سارے لوگ جو سحر, مجھے ایک بات اور یہاں پہ کرنی تھی. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف فوڈ ایلیمنٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انکانشیسلی دے کیرنگ اے لاٹ آف ایموشنز. مجھے لگتا ہے کہ شوگر کریونگز, لیٹ نائٹ کریونگز, اس کا بہت تعلق ہے آپ کے ایموشنل ڈسٹریس سے. تو ہم یہ کیسے پتا کریں کہ ہم بیسکلی وی آر ٹرائنگ ٹو ایٹ آور فیلنگس. رات کو ایک دم سے یو سڈنلی فیلنگ لو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لونلی فیل کر رہے ہیں, اس وقت آپ دیکھیں کئی لوگوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, اور اب سائیکولوجیکلی کہا جاتا ہے کہ اٹ کائنڈ آف ٹیکس یو بیک انٹو یور چائلڈہڈ. آپ کو لگتا ہے یو لائک اے پروٹیکٹڈ چائلڈ بیکاز بچپن میں آپ میٹھا ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ایموشنل ڈسٹریس کی وجہ سے بھی ہم لیٹ نائٹ ایٹنگ کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. ایموشنل ایٹنگ آپ کے پاس پورا ایک بہت بڑی ڈومین ہے, اور اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں نہیں ٹھیک کر سکتا. جو آپ کے پاس ایموشنل ایٹرز ہوتے ہیں ان کو سائیکالوجی ہوتا ہے, ان کو ساتھ آپ کے پاس میڈیکل فزیشین بھی چاہیے ہوتا ہے, اور ان کو ساتھ آپ کے پاس نیوٹریشنسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹیم اپروچ کے ساتھ آپ ایسے بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ کا جو اسٹریس ہارمون سنڈروم, اس کی تھوڑی سی پلیز بائک کی بتانا چاہتی ہوں. کورٹیسول جب زیادہ ہوتا ہے نا رات کو, آپ کو برا اسٹریس فیل ہوتا ہے, اب جسم جو ہے وہ ڈوپامین ڈھونڈتا ہے, وہ پلیجر ڈھونڈتا ہے, اور موسٹلی لوگ جو پلیجر ہے وہ فریج میں ڈھونڈتے ہیں, اسپیشلی دا سنگل پیپل. وہ فریج کھول کے پلیجر ڈھونڈتے ہیں, یا پھر کسی فوڈ ایپ پہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کیا ڈلیور کرایا جا سکتا ہے. دیکھو, پیزا ڈز ناٹ جج, پیزا ڈز ناٹ کوشچن. تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو مجھے کوئی نہیں سمجھتا سوائے پیزا کے. بٹ سحر, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور میرے خیال میں آپ کی یہ ٹپس لوگوں کو یاد رہیں گی. اوور نائٹ آپ چینج نہیں لا سکتے, لیکن آہستہ آہستہ اپنی فوڈ چوائسز کو بدل کر یو کین گیٹ بیک آن ٹریک. اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رمضان آنے والا ہے, اس میں بھی اپنی ہیبٹس کو کریکٹ کرنے کا بہترین موقع آپ کے پاس موجود ہے. اب جی ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہر کسی کے لیے بچت ایک زبردست اصول بھی ہے اور کوشش بھی ہے, اور میرے خیال میں ایوری ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو سیو مور. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ونڈرفل انیشیٹو. اٹس اے اسٹارٹ اپ کال سیویور, اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو سالو 3 آف یور پرابلمس. نمبر 1, آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں FMCG سے لے کے, یعنی جو آپ کے گھر کے گروسری آئٹمس ہیں, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں, ٹو آل دا وے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, کپڑے ہو سکتے ہیں, باقی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایکسیسریز ہو سکتی ہے, گیجٹس ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ خریدنے کے لیے جائیں تو مختلف وینڈرز کے آپشنز کو کمپیئر کر سکیں. نمبر 1. سیکنڈلی آف کورس اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو, کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ آرڈر پلیس کر دیا ہے تو کوئی گارنٹر بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اگلے سے آپ کو بالکل صحیح والی مستند پروڈکٹ ملے گی. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جی یہاں پہ جب آپ کیش بیک کی بات کر رہے ہیں یا اس اعتماد کو بحال رکھنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کس طرح ممکن ہوگا. اس وقت جی
सेवियोर के पूरे पाकिस्तान में 3 लाख से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ सेवियोर, इनका नाम है उमेर गैडेट. बहुत बहुत शुक्रिया उमेर हमारे साथ मौजूद होने के लिए. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे? So how did you come up with this idea? I understand कि आप 2010 में आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई थी with the Pure VPN, जिसके आप एक फाउंडिंग मेंबर थे. What was Pure VPN all about? Pure VPN is a VPN product जो हम पाकिस्तान से सेल करते हैं globally to more than 140 countries. तो it was a VPN product that we sell from Pakistan. यानी वो साइट्स जो आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपका प्योर VPN लगा के प्योरली उसको एक्सेस किया जा सकता है. तो one of the purpose is that, but primary जो reason है VPN technology का is of privacy and it is of security, cyber security. जिस तरह से एक टेक्नोलॉजी के multiple use cases हो सकते हैं, just like VPN के एक one of the use cases also to unlock websites, but primarily it's about security and privacy. Absolutely, ताकि आपका अपना डेटा आप सिक्योर रख सके. But coming to your latest venture, which is Savior, please tell me what's the idea all about? Is it just like another shopping platform? What are the unique features? Okay, so Savior for consumers it does 3 things. वो 3 चीजें सॉल्व करता है उनके लिए. Number 1, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप ऑनलाइन या इन स्टोर शॉपिंग करने जाते हैं, so for whatever need आपकी है, let's say आप ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल है. नंबर 1. नंबर 2, उनके ऊपर आपके पास जो रिव्यूज एंड रेटिंग, जैसे आपने बात की, ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा सा लैक करता है, स्पेशली इन न्यूअर प्लेयर्स देन दी ओल्डर वंस. अगर आप ओल्डर की बात करें तो वहां पर भी आपको एक जो ट्रेंड हम देखते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें हमारा ऑर्डर टाइम पर नहीं मिलता, या सर्विस अच्छी नहीं है, या रेट्स अच्छी नहीं है. किया था आया कुछ और. एग्जैक्टली. तो हमारे वेयर वी कम इन इज हम वो रिव्यूज एंड रेटिंग्स का प्लेटफॉर्म लेकर आए, जहां पर आप ये देख सकते हो कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ओवरऑल रेटिंग्स क्या है, उसके रिव्यूज क्या है. एज अ थर्ड पार्टी आपको उनकी वेबसाइट्स पर तो मिल जाता है, आप फेसबुक कम्युनिटीज में जाते हो तो मिल जाता है, बट एज अ थर्ड पार्टी अगर आपको देखना चाहो तो कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं. सो दैट्स द सेकंड थिंग. और तीसरी चीज जो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट है इज ऑफ द सेविंग्स फीचर. तो विद सेवियर यू कैन सेव अप टू 3 times. पहली चीज है जो कि जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रनिंग वन डील और डिस्काउंट एट ऑल टाइम्स, राइट. कोई ना कोई डील चल रही होती. तो 1, वी गिव यू एक्सेस टू देम, वो आपको मिल जाता है. सेकंड, अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हो, कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, सो यू गेट दैट एंड इफ यू यूज दैट कार्ड और दैट बैंक, यू विल गेट डिस्काउंट्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट दे आर ऑलरेडी रनिंग. आई बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस इन मेकिंग आवर इकोनॉमी कैशलेस. तो उसमें हम देखते हैं कि चाहे आप किसी शॉप पे जाएं, या अगर आप, जैसे आपने कहा कि कोई बेकरी आइटम्स आप ले रहे हैं, कोई ना कोई डील चल रही होती है फॉर अ सर्टन कार्ड होल्डर. लाइकवाइज अ लॉट ऑफ शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स वो भी इनकरेज कर रहे हैं. लेकिन मेरा सवाल है, जो एस्टैब्लिश वेंडर या मर्चेंट है जिसकी ऑलरेडी बहुत बिक्री या सेल हो रही है, वो भी इस तरह के डिस्काउंट्स ऑफर करता है, या वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू, एब्सोल्युटली न्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स इन शॉप्स? नो, सो आई थिंक सब डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं. ओके. इफ यू लुक एट एनी प्लेयर राइट नाउ, चाहे आप पाकिस्तान में देखो चाहे ग्लोबली देखो, सही, जितनी कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका एक बहुत बड़ा शेयर, चाहे वो एस्टैब्लिश प्लेयर चाहे न्यू, इज ड्रिवन बाय डील्स एंड डिस्काउंट्स एंड सेविंग्स. तो वहां हम, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, राइट. लेकिन सेवियर के थ्रू फायदा ये होता है कि यू गेट जो भी वो चला रहे हैं, और चाहे आप कार्ड यूज करते हो, बैंक यूज करते हो, नहीं करते, आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, यू विल गेट अप टू 10% कैश बैक फ्रॉम सेवियर प्लेटफॉर्म. एंड हाउ आर यू एबल टू अचीव दैट? अगर मैं बैक एंड पे आपकी टीम से बात करूं कि creating a new shopping platform, getting people and merchants on board, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो strength है वो of course the number of merchants, the number of items and inventories that is available to you. तो वो आपको develop करने में कितना वक्त लगा? What was that journey like? Yeah, so that जो हमारे सेवियर है, इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, राइट. इट्स अ 2-sided प्लेटफॉर्म राइट नाउ. इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 1. बिकॉज अगर जब हम कस्टमर के सामने जाते हैं तो कस्टमर कहता है यू डोंट हैव एनी मर्चेंट्स, हम आपके पास क्यों आए, नंबर 1. जब हम मर्चेंट्स के पास जाते हैं, मर्चेंट्स कहता है आपके पास कस्टमर्स नहीं है, तो हम क्यों आए. डबल एज सॉर्ड होती है. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द जर्नी ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. वी वर लकी इनफ कि हमने जब ये लॉन्च किया उसको कोविड था, एंड अ लॉट ऑफ मर्चेंट्स वर विलिंग टू गिव इट अ ट्राई, राइट. सो वी वेंट टू देम एंड वी वर लाइक, it will work, आप हमारे साथ काम करें. We had some early movers like Nahid and all of those supermarkets and stuff. They were really helpful at that time. They came on board very early, and then we started bringing more and more customers. So initially customer retention इतना अच्छा नहीं था because brands इतने नहीं थे. And how do you make money? एक लोगों का बड़ा सवाल होता है कि आप एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर भी सेविंग करा रहे हैं, मर्चेंट भी आपको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, कस्टमर के लिए तो जबरदस्त वैल्यू है, but as a platform how are you making money? तो it's very
वेरी सिंपल. आप देखें जितने भी आपके मर्चेंट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे होते हैं. सही. Right? हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यू डोंट नीड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग इफ यू आर वर्किंग विद अस, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू सेल्स, और हर सेल के ऊपर हम कमीशन रख रहे होते हैं. Okay. उस कमीशन का सर्टेन परसेंटेज हम कस्टमर को एज कैशबैक दे रहे होते हैं. सही. तो वो तो हम कुछ अपने पास रखते हैं एज कमीशन, कुछ हम पास ऑन करते हैं. तो आप डायरेक्टली जब आपका स्टेक होता है तो दोनों के लिए इंसेंटिव है टू मेक मोर सेल्स. एग्जैक्टली. अच्छा, और कस्टमर पैटर्न्स के बारे में क्या कहेंगे उमैर? जस्ट एज यू पॉइंटेड आउट, अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग कोविड ईयर्स. जेन जी तो खैर परहैप्स आर नेटिव्स टू टेक्नोलॉजी, दे परहैप्स प्रेफर बाइंग थिंग्स ऑनलाइन रादर देन डूइंग अ मॉल रन. लेकिन और कंज्यूमर पैटर्न्स किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? खासतौर पे अभी आप 3 बड़े शहरों में हैं, लेकिन साथ साथ यू वांट टू एक्सपैंड पैन पाकिस्तान, तो इनसाइट्स क्या हैं दूसरे शहरों के बारे में? आपको बड़ी खुशी होगी सुन के शायद कि हम हैं एक्टिव 3 शहरों में, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा सेल उन शहरों के बाहर से भी आती है. Okay. सो वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु टेल अस कि हम अपने गांव के अंदर, I am the only one in my village who understands online shopping, and what I do is I collect the orders from the entire village and then I place my orders via Savior. Right? So there are a lot of customers who are coming from outside KLI. Number one, number two, within even those villages, the awareness is reaching, right? And people are looking for solutions. That is awesome to hear. अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात की जा रही होगी, अभी भी जो प्रॉब्लम है कि 80% पाकिस्तान की आबादी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है. वी हैव सीन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, बल्कि 7 तारीख को हमने देखा कि आसान डिजिटल अकाउंट भी लॉन्च किया गया, जो खुसूसन खवातीन को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि वो आपसे आपकी जरिया आमदन भी नहीं पूछते. ऑल यू नीड टू डू इज पुट ऑन अ डिक्लेरेशन. आप चंद मिनट के अंदर, बल्कि मैं जब उस सेरेमनी में मौजूद थी, 3 पार्टनर बैंक्स थे जिसमें यूबीएल शामिल था, जिसके अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक अल फलाह था, और तीनों में मुकाबला था कि कौन कितनी तेजी से बैंक अकाउंट खोलता है. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो, मैं 13 मिनट के अंदर पहला अकाउंट खुल चुका था विद कंप्लीट वेरिफिकेशन एंड थिंग्स. दूसरा, वजीर आजम इमरान खान एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैव आल्सो लॉन्च्ड रास, व्हिच इज अगेन ऑनलाइन स्विफ्ट पेमेंट्स. डू यू थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन पुशिंग एंड प्रमोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द कन्वर्जन जो हमें चाहिए उसके लिए हेल्प करेंगे? डेफिनेटली. आई थिंक ये जो स्टेप्स हैं जो अब गवर्नमेंट ले रही है, स्पेशली रास्ट हो गया, आपका फिनटेक के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रही है, नॉट जस्ट बाय दीज बैंक्स बट नए बैंक्स आ रहे हैं, न्यू बैंक्स जिसको हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग इन. तो आई थिंक वी विल सी सम रियली फास्ट evolution in this space, and more customers will come and become digital. अच्छा, इट्स अ नो ब्रेनर. अगर आप किसी बड़े मर्चेंट, आपने यहाँ पे नाहिद का नाम लिया, बाकी जो सुपर स्टोर्स है, मेगा स्टोर्स हैं, उनको आपने ऑन बोर्ड किया. आई वांट टू आस्क यू दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारे यहाँ लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर खास तौर पे खवातीन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अगर आपके उस पे प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें बेचना चाहें, इज देयर एनी इंसेंटिव फॉर देम टू कम जॉइन फोर्सेस विद यू? या डेफिनेटली. तो हमारा जो, हम सिर्फ और सिर्फ बड़े मर्चेंट्स के साथ काम नहीं करते, हम सबके साथ काम करते हैं, राइट? सो इफ दे आर होम शेफ्स, इफ दे आर होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, as long as they have a website, they can come and integrate with us. They can reach out to us, we will integrate them, and we will start promoting them just side by side with these Nahids of the world and stuff. Super, so they can super. come. आई थिंक दैट इज अ फैंटास्टिक आइडिया. खासतौर पे जब आपका एक छोटा स्टार्टअप होता है, आप एक न्यू बिजनेसमैन होते हैं, तो शायद आपका मार्केटिंग बजट इतना नहीं है. सो यूज इट वाइजली एंड लुक एंड एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म्स एंड को पार्टनर्स सच एज सेवियर. बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद होने के लिए. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आपने नहीं ट्राई किया, डाउनलोड द ऐप एंड फिगर इट आउट. मे बी स्टार्ट विद वन स्मॉल परचेज दैट यू मेक रेगुलरली एंड जस्ट हैव द एक्सपीरियंस. हो सकता है यू आर गोइंग टू फाइंड अ पार्टनर दैट इज गोइंग टू गेट यू टू सेव मोर एंड परहैप्स टेक दैट ट्रस्ट डेफिसिट अवे. इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज जरा बात करेंगे. लोगों की मुख्तलिफ हॉबीज होती हैं जी, लेकिन इफ यू स्पेंड योर टाइम एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी, तो उससे आप अपना पैशन भी बना सकते हैं. फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स दैट ज्वेलरी मेकिंग. इनफैक्ट मैंने रियलाइज किया, मैं अपनी नीस के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेने गई और टॉय शॉप में मुझे इतने सारे ज्वेलरी बॉक्सेस, बीड से आप नेकलेसेस बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन वी फाउंड सारा फातिमा, जिनका ब्रांड है जिसका नाम है जी क्लासिक
جولز ود اے زیڈ, اور یہ کرتی یہ ہیں کہ گھر میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جن کے ذریعے آپ جولری بنا سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ سارا فار بینگ ہیئر. اور ان کا برانڈ کافی مشہور ہے جی, بہت سارے لوگ خاص طور پہ آپ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں مختلف ڈرامہ سیریز میں, اپنی فوٹو شوٹس میں ان کی جولری کو پہنتے ہوئے, اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی گھر میں بڑی آسانی سے دستیاب ہیں. تو سارا, ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ کیا آپ کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح جولری میکنگ کا کسی نے کٹ دیا اینڈ یو بیکیم انٹرسٹڈ؟ اٹ واز مائی پیشن, اور میں نے صرف بیسک کلاس 6 میں سیکھا تھا, اینڈ آئی واز لائک, مجھے بہت شوق تھا. مور دین 10 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں کرتے الحمدللہ 10 سال سے آپ یہ مور دین 10 ایئرز. مور دین 10 ایئرز. اچھا, لڑکیاں ویسے شروعات کرتی ہیں, فرینڈ شپ ڈے آتا ہے نا, تو آپ نے گھر میں بیٹھ کے فرینڈ شپ بینڈ بنانا ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. آپ نے کبھی بنایا تھا سارا فرینڈ شپ بینڈ؟ فرینڈ شپ بینڈ نہیں بنایا میں نے. حبیب گرل اسکول میں میرا اسکول تھا, وہاں بیسک میں نے کو کریکولر میں سیکھا تھا. آفٹر دیٹ میں کرتی گئی الحمدللہ اس لیول پہ آ گئی. زبردست. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے یہ ہوپس موجود ہیں. اس طرح کا یہ ہوپ ہوتا ہے جس کے آگے آپ کوئی بھی چیز لگا کے اس سے بڑی اچھی سی ایئرنگ, ڈینگلنگ ایئرنگ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال سارا بتاؤ, یہ والی جو اس کی لوازمات ہوتے ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ ہمارے ڈفرینٹ وینڈرز ہے, مطلب ڈفرینٹ, جیسے میمن فاؤنڈیشن از ویری فیمس, یو کین گیٹ ایوری تھنگ فرام دیئر. اٹس اے ون روف اینڈ وہاں پہ ایوری تھنگ اویلیبل ہوتا ہے. اچھا, یہ کہاں ہے میمن فاؤنڈیشن؟ اٹس نیئر کریم آباد. اوکے, سو میمن فاؤنڈیشن پہ آپ جا کے یو کین میک دی انیشیل انویسٹمنٹ, ہکس اینڈ لاکس اینڈ ریز لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نفاست جو کہتے ہیں کہ پھر کتنی چیزیں خراب کیسے کیا, آنکھوں پہ تو اثر نہیں پڑتا, یہ اتنی باریک مہین کام والی چیزیں ہوتی ہیں. اثر پڑتا ہے, ضرور پڑتا ہے. اور میں نے لٹرلی ابھی بیچ میں کام بھی وہ کر دیا تھا, بیکاز میرے نیک پہ بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا. میں نے بہت, کیونکہ میرا سارا انٹیگریٹ ورک ہے, مجھے بیٹھ کے کام کرنا ہے لائک ٹو مچ, اور میرا پیشن ہے جو کہ میں نے پروفیشن میں ٹرن کیا ہے. سو اٹس بین لائک. اچھا سارا, مجھے بتاؤ کہ اب میں یہاں پہ اتنے خوبصورت ڈیزائنز دیکھ رہی ہوں, اف یو کین, اگر ہم زوم ان کر کے دکھا سکیں آپ کو, دس از سچ اے بیوٹیفل ڈیزائن کہ آپ اس کو ایز اے نیکلس پہن سکتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی بیڈز لگی ہوئی ہیں, یہ ٹیسلز لگے ہوئے ہیں. سارا, یہ بنانے میں یہ جو کمپلیٹ سیٹ ہے جس میں اتنا خوبصورت یہ نیکلس بھی ہے اور ایئرنگس بھی ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 day. 1 دن لگتا ہے پورا؟ 1 day. اوکے. اور اس میں مٹیریل ضائع تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں. انفیکٹ آج تو یہ ہے کہ ہم اپنا ری یوز, ڈی آئی وائی کا سیگمنٹ تھا, تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ, ہم جو گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. لائک مجھے بتاؤ, یہ تم لے کے بھی آئی ہوئی ہوتے ہیں ٹاسلز اوور ہیئر, کبھی آپ کا دوپٹہ جی پرانا ہو جائے اور آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو, لیکن اس میں سے کافی چیزوں کو آپ ریٹریو کر کے اپنی جولری بنا سکتے ہیں. ہاں چلو, لیٹس ڈو اٹ اینڈ شو می. دس از دی ٹیسلز وچ وی نیڈ. یہ ہٹا دیتی ہوں تاکہ دکھائی بھی دے, اور تم اٹھا کے بتاؤ. ٹھیک ہے, یہ ٹیسلز ہے جو کہ ہمارے شرٹس میں نکال دیے, ہم نے بور ہو گئے ہم اس شرٹ سے, ٹیسل والی شرٹ سے. سو یہ ٹیسلز ہے, اور ہمارے پاس ایئر رنگ ہک ہے جو کہ ہم نے کسی دوسرے ایئر رنگ سے نکال دیا جو ہمیں نہیں پہننا تھا, یا جو ٹوٹ گیا, جس کا آگے سے کوئی ایک آدھ موتی یا چوز گر گئی, تو آپ کے پاس یہ بھی ہے. ادروائز جیسے انہوں نے بتایا, میمن فاؤنڈیشن اور بہت سارے اسٹور سے آپ کو یہ چیزیں مل بھی سکتی ہیں. ایگزیکٹلی, ویری ایزیلی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا وائر کٹر جو کہ ہمارے ہر گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الیکٹرک کے سامانوں میں ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے. جب آپ کو مل جائے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھیے. ٹھیک ہے. ناؤ واٹ ویل ڈو, یہ ہمارا جو ہے, یہ والا جو حصہ ہے جو بالکل اسٹریٹ ہے, یہاں پہ ہول ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ہول والا حصہ نہیں, ہمیں یہ والا جو پارٹ ہے جو ہمارا اسٹریٹ ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپن کرا. ٹھیک ہے, اوپن کرنے کے بعد ہمیں جسٹ کیا کرنا ہے, یہ جو ہمارا یہ جو سرکل ہے نا, جو ہمارا لوپ دیا ہوا ہے, اس کے اندر ہمیں فکس کر دینا ہے, اور یہ والے لوپ کو ہمیں کلوز کر دینا ہے. اٹس ویری کرنے میں ایٹ ٹائمز وین پیپل پریس اٹ, تو وہ پورا ہی اٹس ویری ایزی بنا دیتے ہیں. دیٹس بروکن. ہاں, اٹس اوکے, ہمارے پاس دوسرا بھی ہے. اوکے, یہ تھوڑا ہوتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, بیکاز یہ وہی آپ نے کہا کہ یہ ہوتی ڈیلیکیٹ چیز ہے, ذرا سا زیادہ لگا دیا. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بہت سلائٹلی پریس کرنا ہے, جس طرح میں نے ابھی پریس کیا اس طرح نہیں کرنا. یہ دیکھیں ہمارا ایئرنگ, پہلے سارا نے آپ کو بتایا کس طرح نہیں کرنا ہے. سو ایزی ٹو پٹ ان. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, اینی تھنگ واٹ ایور یو وانٹ. ایبسولوٹلی, اور جتنا اس کے اندر چاہو ایڈیشن کر سکتے ہیں. آئی سی انادر ون اوور ہیئر, اس کے بارے میں بھی بتاؤ. وٹ یو وانٹ. دس از دا لیس, اینڈ واٹ ویل ڈو از, یہ ہمیں دیکھیں, یہ بھی لیس کا ہی چوکر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دس از آل دا ٹیسل. میں نے کچھ ریسائکلنگ کے حوالے سے تھا, تو میں نے اس لیے میں نے یہ بنا کے ریڈی رکھا. ٹھیک ہے, نا ویل اسٹارٹڈ, ویل ٹیک دا لیس. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے یو ایچ او لگانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, فرسٹ یو ایچ او نہیں لگائیں گے ہم, جو ہے پہلے ہم چوکر ڈوری کو اٹیچ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں سائڈس پہ. اس کے بعد جو ہے ہم یو ایچ او لگا کے اس کو چوکر کی فارم میں وہ کریں گے. آئی ایم سوری, یہ پورا الجھ گیا.
नो प्रॉब्लम. अच्छा, तो आपने कहा कि पहले ये डोरी लगती है और उसके बाद आप ये करते हो, और उसके लिए आपको यकीनन यू हैव टू यूज अ थ्रेड एंड नीडल टू डू इट. मुझे बताएं सारा, अब बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है कि जी हम चांदी या सोने के बगैर कोई और मेटल अगर हमारे आर्टिफिशियल नहीं पहनते, तो क्या इसमें भी क्वालिटीज आती हैं मुख्तलिफ? हाँ, क्वालिटीज तो आती है. जो अच्छी क्वालिटी का होता है हम वो लेते. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज हम जरा बात करेंगे एक ऐसी माशरती बुराई के हवाले से जिसको हम में से हर शख्स उसको बुरा जरूर कहता है, लेकिन फिर भी हमारे इर्द गिर्द ढेरों मिसालें आपको मिलेंगी कि हम इसमें इंडल्ज भी करते हैं. कभी इसको तोहफे का नाम देकर, कभी इसको रीति रिवाज का नाम देकर कि लोग क्या कहेंगे, खाली हाथ तो बेटी को विदा नहीं करना. हम जहेज की लानत से आज भी छुटकारा नहीं पा सके. लेकिन कल भी मैंने शायद इसकी मिसाल दी थी. अगर आपने इंडियन एक सीरीज है मेड इन हेवन के नाम से, और उसमें वो कहानियां होती है, मुख्तलिफ कहानियां इवेंट मैनेजर्स के पास कैसे कैसे कपल्स आते हैं. तो उनमें से एक कपल था जो वैसे तो बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स का, सादगी का प्रचार कर रहा था, लेकिन एन फेरों से पहले लड़की को पता चलता है कि लड़के की फैमिली ने, उसके माँ बाप ने बहुत ज्यादा जहेज की रकम की, दहेज की डिमांड की है. और वो मेरे ख्याल में बेचारी शॉक्ड हो जाती है सुनकर के मैं समझती थी कि तुम्हारी शायद नॉलेज में नहीं है या माँ बाप ऐसा कर रहे हैं. लेकिन लड़का उसको बड़ी आहिस्तगी से कहता है, भाई जो कुछ कर रहे हैं तुम इकलौती बेटी हो, हम दोनों के मुस्तकबिल के लिए ही तो कर रहे हैं. और वो एक बड़ा मॉन्यूमेंटल मोमेंट होता है. मुझे बड़ा पसंद है कि वो अपना वो जो गिट्ठा होती है उसको खोलती है और कहती है शी डिनाइज कि मैंने नहीं शादी करनी, और उसको पलट के कहती है कि मैं किसी को कीमत अदा नहीं करूंगी, पैसे नहीं दूंगी अपने साथ शादी करने के लिए. अगर हम इस माइंडसेट से देखें तो क्या वाकई बेटियां हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ हैं कि हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी भर की जो लाडली बेटी है, जिसको आपने बड़े प्यार से उसकी तरबियत की है, उसको परवान चढ़ाया है, वो अगले को सौंप रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप उसको पैसे भी दे रहे हैं कि देखो इसको खुश रखना. ये जिम्मेदारी तो उस शख्स की होनी चाहिए जो आपकी बेटी के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर रहा है. और जरा चीजें तो देखिए हम क्या देते हैं, यानी जिस बेटी को आप ब्याह कर भेज रहे हैं, क्या अगले घर में उसके लिए एक मसहरी यानी एक बेड सेट भी नहीं है, उसके लिए वो अपनी कबर्ड भी खुद लेके आए, अगर उसने तैयार होना है तो ड्रेसिंग टेबल भी लेके आए, अगले 2-3 महीनों के, बल्कि कई लोग तो सालों के कपड़े भी लेके चलते हैं. यानी ऑल दीज थिंग्स मेक यू वंडर कि हम किस किस्म के रिश्तों में बंध रहे हैं. And that is the question that we have today. और by the way, अगर आप लोग कहते हैं ना कि जी हमने तो सुई भी नहीं मांगी, सुई नहीं मांगते, पूरा का पूरा महल मांग लेते हैं, और उसके बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तरीके भी हैं. आप भी हमें कॉल करके बताइए कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई वाकया आपने देखा है जो बज़ाहिर बड़े सादा लोग थे, बड़े साफगो लोग थे, लेकिन शादी के आने तक या शादी के फौरन बाद हो जाने तक उन्होंने गिफ्ट की आड़ में, बाकी चीजों की आड़ में किस तरह लड़की वालों को प्रेशराइज किया. आज का जी जबरदस्त पैनल है हमारे साथ जो अपनी इंसाइट्स इस बारे में, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, आपसे शेयर करेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर मैच मेकर हैं मिसेस अंजुम हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया मिसेस अंजुम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. आप ही के साथ तशरीफ रखती है महरीन खानजादा. आप माहिर नफ्सियात हैं और जानना ये चाहेंगे कि ये मुझे सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हत्ता की इज्जत है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक कारी चोट है, लेकिन लड़कियां ये बर्दाश्त करने पे क्यों आमादा भी हैं और इसको तोड़ नहीं पा रही. तो हम इनसे जानेंगे कि उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा है. थैंक यू सो मच महरीन जी फॉर बीइंग हियर. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जहेज मांगना, जहेज के लिए प्रेशराइज करना फाइनेंशियल अब्यूज में आता है, विच इज अ क्रिमिनल एक्ट. यानी ये एक मुजरिमाना सोच है, और इसकी जितनी मेरे ख्याल में इसकी नफी की जाए, जितनी इस पे इसको रोकने के लिए कोशिशें की जाए, और इसके लिए बहुत सारे लॉज भी, आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें रिपोर्टिंग बहुत कम है. हम इस लानत से छुटकारा नहीं पा रहे. तो हमारे साथ मौजूद है क्रिमिनोलॉजिस्ट, हमारे साथ है बीना खान, और इनके आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखे हैं इस तरह के रेड करते हुए और इन चीजों के ऊपर तवज्जो दिलाते हुए. थैंक यू बीना फॉर बीइंग हियर विद अस. सबसे पहले मिसेस अंजुम, अगर मैं आपसे पूछूं, नित नए अंदाज क्या हो गए? इसमें भी तो लोगों की क्रिएटिविटी, लोगों ने इसको क्रिएटिविटी चैलेंज ले लिया कि भाई हम जहेज थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा एक अलग ही तरीका है, वतीरा तरीका है मांगने का. तो क्या क्या नजर आ रहा है आपको? जी, बहुत डिफरेंट तरीके हो गए, इसलिए कि बहुत बदनाम हो चुके थे कि जहेज मांगते हैं, लोग रिफ्यूज करते थे. तो अब वो नॉर्मली यही कहते हैं, देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है. ये वो पहले ही एक इम्प्रेशन दे देते हैं. और ऑफकोर्स सबके घर सब कुछ होता है. पहले भी बेटा बिस्तर पे ही सोता था आपका, बीवी लाने से पहले. फ्रिज भी था आपके घर? जी, आपके सब था, आपके बेटे. और अगर नहीं भी है, आप किसी की बेटी ला रहे हैं तो आप खुद फर्निश कीजिए ना.
تو لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, آپ آ کے دیکھ لیجئے, آپ کمرہ دیکھ لیجئے, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. لیکن پھر بھی لڑکے اس وہ اور امبیرس کر دیتے ہیں, یہ کہہ کے دے میک یو مور ووکل, کہ پھر لڑکی کی ماں کہتی ہے دیکھیے ہم کچھ تو دیں گے, ہم بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے. وہ جان کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, وی ہیو ایوری تھنگ. آپ جو اپنی خوشی سے دینا اچھا ہاں آپ نہیں اب تو پھر وہ کون ماں ہوگی جو کہے گی جی اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے. Obviously آپ اس چیز کا یہی جواب دیں گے نا, دیکھیے ہم کو جو دینا ہے ہم تو دیں گے. اچھا ایک اور طریقہ شروع ہو گیا مسز انجم کے لوگ باقاعدہ کلیئرلی کہہ دیتے کہ دیکھیں باقی سب کچھ تو ہے, اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو کیش اور جولری دے دیں. یہ تو یہی کہتے ہیں کیش دے دیجئے اور آپ جو ان کے کام آئے, جو ان کے کام آئے, اور آپ اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں رکھیے گا. وہ بیٹی کا اکاؤنٹ دوسرے دن تو وہ میاں تو فوراً اس کو تو پتا ہوتا ہے اتنا پیسہ اس کے بدلے میں آ گیا ہے. اگر جہیز نہیں لیا تو پھر بھی یہی ہوتا ہے, دیکھیں پھر بھی لڑکی کے گھر والے اتنا ہی اماؤنٹ اچھا خاصا بچی کو دیتے ہیں. بالکل جو لوگ فرنیچر یا جس قسم کی جہیز نہیں دے رہے ہوتے وہ یہ کیش پھر بھی دیتے ہیں. بالکل صحیح. پھر تھوڑے دن بعد یہ بھی ہوتا ہے لڑکیاں چلی جائیں تو وہ کہتے ہیں تم اپنے امی ابا کے گھر میں تو اپنی گاڑی تمہارے پاس ہوتی تھی, تو وہ گاڑی تو وہاں بیکار کھڑی ہے, تم یہی لے آؤ نا. نہیں, اور تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. جی پہلے اگر اس کو کوئی آنا جانا ہے تو کہیں گے گاڑی نہیں ہے, اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے تو ماں باپ کے گھر سے منگا لو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد یہی سوال میں مہرین سے کروں گی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خانیوال سے. جی کیا کہیں گے؟ جی آپ نے یہ بہت اچھا ٹاپک شیئر کیا لوگوں کے ساتھ. جی تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بھی بہن والا ہوں, تو یہ واقعی ایک بہت غلط چیز ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا بھائی یہ بتائیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شاید کراچی, لاہور, اسلام آباد میں یہ رواج کم ہو گیا, لیکن کراچی کے پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں ان میں باقاعدہ شادی سے پہلے ایک نمائش, ایک ڈسپلے ہوتا ہے, یعنی جو گفٹ دیے جا رہے ہیں, جو بری آئی ہے, جو جہیز لے کے جا رہی ہے, دونوں خاندان اس کو باقاعدہ ڈسپلے کرتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد یہ دیکھا ابھی تک یہ ڈسپلے اس طرح کا ہوتا ہے, اس کی نمائش ہوتی ہے؟ جی ہمارے ارد گرد تو 2 سے 3 ایسے ہو گئے ہیں واقعے جی کہ خود تو وہ بہت یعنی کہ نارمل سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد ان کے گھر سامان کا آنا, پھر موٹر سائیکل کی فرمائش کرنا, اور اسی طرح سے بٹور کے سامان منگوانا, جہیز کی نمائش کروانا. بالکل صحیح بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور یہ بیجا بوجھ ہے لڑکی والوں کے اوپر بھی نا, یہ جو نمائش کا سلسلہ ہے کئی خاندانوں میں بڑا عام ہے کہ لوگ باقاعدہ, اچھا اگر لڑکا لڑکی کے گھر والے نہ بھی کرے, امیڈیٹ فیملی والے, پھپھی آ کے پوچھتی ہے کیا دیا کیا لیا, تو یہ اس کے اوپر کبھی کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ پرابلم از دس کہ ہم لوگ نے ایک نہیں ہزاروں اس طرح کے پروگرامز کیے ہیں اویئرنیس ریزنگ کے, اور اس میں ہم لوگوں نے اوپنلی ڈرامز بھی بنے ہیں اس کے اوپر, ابیوز کو لے کے, جہیز کو لے کے. بٹ ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ افسوس جب ہوتا ہے جب بافہم لوگوں سے آپ بات کریں, پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں, اور شادی کے وقت دے آر اسٹریسڈ آؤٹ بیکاز پھپھی کیا کہیں گی, ممانی کیا کہیں گی, ہماری ناک کٹ جائے گی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے, سلوگن ہم چلا رہے ہیں, اینڈ یو اوکے آن بورڈ ود اٹ, بٹ ایز سون جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے تو منگنی پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ ڈسپلے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ منگنی بھی اتنی زیادہ آپ دیکھیں نا کس طرح شو شاہ میں ہوتی ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو انوائٹ دی انٹائر ایکسٹینڈیڈ فیملی اینڈ دیئر ریلیٹیوز. فوٹوگرافر کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ لڑکے کو گھڑی سٹیج پہ دی جائے گی, کلوز اپ کلوز اپ, اور ابا پہنائیں گے, یعنی یہ سب چیزیں ایک طرح سے مجھے لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. ڈاکیومنٹیشن کے باوجود یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا اسٹیج 1 ہو گیا منگنی کے بعد. اچھا جہیز از دا ویری لاسٹ تھنگ. جب رشتہ طے ہوتا ہے مسز انجم وڈ بی ایبل ٹو, عیدی آ رہی ہے, عیدی جا رہی ہے, عیدی. یہ آپ سب کو مشورہ ہے میرا کہ آپ بقرہ عید کے بعد منگنی کریں, اور چھوٹی عید سے پہلے, رمضان سے پہلے فارغ ہو کے شادی کر لیں. اس کے بعد پہلی بھی نہ, اس کے بعد پہلی عیدی, شادی کے بعد پہلی عیدی لڑکی کی, پھر وہ سارا دکھائی میں کیا دیا, اور صرف لڑکے کی عیدی پورے خاندان کی ہوتی ہے. لڑکے والوں کے گھر میں اگر کوئی خانسامہ نوکر ہے, لڑکی والے کے لیے بھی ہزار کی پتی ہونی چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس کی بھی سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو
اچھا کال ڈراپ ہو گئی, واپس کیجیے گا کال. اچھا جو گیجٹس ہوتے ہیں میرین جی, آپ کا ویسے اس کے اوپر کیا, لڑکی کیا فیل کر رہی ہوتی ہے؟ اچھا آپس کی بات ہے, میں نے کئی لڑکیوں کو جن کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے یا ان کے گھر والوں نے ہر خواہش کے لیے ان کو ایک طرح سے کہا ہوتا ہے اپنے گھر جا کے کرنا, وہ بیچاری خود بھی فینٹیسیز میں ہوتی ہے, اس کو کوئی اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ فائنینشیل اسٹرین کتنا آئے گا, وہ بھی اپنے بابا سے کھل کے فرمائشیں کر رہی ہوتی ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ بیسیکلی ہماری نا جو سوسائٹی ہے, ہم یہاں اپنے کچھ پیٹرنز لرن کرتے ہیں اپنی آبزرویشن میں. وہ اپنے سے پہلے جو شادیاں ہوئی ہیں, جو اپنے ساتھ ہو رہی ہیں یا ہونے والی, ان سب کے لیے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا, ایسے ہو رہا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوگا. اچھا ایک چیز اور, جب وہ اپنے درمیان میں اور لوگوں کی شادیاں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ شادی ہوئی, اب شادی سے پہلے اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں, شادی کے وقت پہ اس کو اتنے کپڑے بھی ملنے ہیں, وہ جو چاہے گی یعنی اس کے لیے جو جو اس کی خواہشات ہیں وہ چیزیں اس وقت پوری ہوں گی. پھر جو لڑکا جس کے ساتھ وہ جا رہی ہے, اگر وہ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹلی ارن کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ انڈیپینڈنٹلی میں کچھ اس سے اپنی فرمائش اگر کروں گی تو وہ میری پوری کرے گا. بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, لیکن ایک چیز پہ آپ کا کوئک کامنٹ چاہوں گی. جہیز کے معاملے میں سبلنگ رائیولری ہوتی ہے, یعنی اگر اوپر تلے 3 بہنیں ہیں, ایک بہن کی شادی پہ آپ نے بہت گفٹ دے دیے, جہیز دے دیا, تو منجلی والی اور چھوٹی والی کی آٹومیٹکلی خواہش ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی چاہیے. میں سمجھتی ہوں اور زیادہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں. ان کو یہ دیا تھا اس وقت تو یہ نہیں تھا, اب یہ اگر وہ اے سی لے گئی تھی, اب مجھے یہ اس کے ساتھ یہ بھی چاہیے, صحیح, اس کے ساتھ یہ چیز, اور یعنی وہ ایکسپیکٹیشن اور ہائی ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر اتنا دے سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ دینا چاہیے, میں تو لاڈلی ہوں یا میں تو بس آخری اس میں رہ گئی ہوں, تو اب تو سب کچھ میرے ساتھ اس طرح سے ہو. اور سلسلہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, بعض میں جانتی ہوں پرسنلی, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دوسری والی کو زیادہ دیا, یہی ٹائم چینج تو پہلی والی بھی آپ نے مجھے مائکرو اس کو نہیں دیا تھا, تو پھر امی نے جا کے وہ پہلی والی جو 5 سال پہلے ودائی تھی اس کو جا کے مائکرو اور وہ چیزیں دیں جو اس وقت گیجٹس نہیں تھے. ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کیے ہوئے 10 سال 12 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن دینا دلانا کم نہیں ہو رہا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں شاید کہ منگنی پہ عیدی کا سسٹم ختم ہے, نہیں ہے, چینج ہو گئے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلے بچے کی پیدائش پہ سے 9K سے کیا آیا, وہاں والی کہانی شروع ہو جائے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے. یہ جو فائنینشیل اسٹرین لڑکی والوں پہ ڈالا جاتا ہے اس پہ ذرا بات کریں گے, اور یہ وہ والی ہے چکی پہ سنگ, یہ ختم نہیں ہو رہی ہے, اسے بات کرتے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہیز جی ایک بڑی فائنینشیل بوجھ بنتا ہے خواتین کے لیے, اور خصوصاً خواتین کے گھر والوں کے لیے. میں بہت ساری ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو لو انکم سٹریٹا سے تعلق رکھتی ہیں, مڈل انکم سٹریٹا سے تعلق رکھتی ہیں, جسٹ ریئلائزنگ کہ شادی کتنا بڑا فائنینشیل ایک انویسٹمنٹ ہے, کتنا بڑا خرچہ ہے. میں نے کئی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نوکری صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں. اب وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک عشائیہ دینا, یعنی وہ ایک ڈنر یا بڑا ریسپشن ارینج کرنا, اسی میں ان کو 1-2 سال کی محنت لگتی ہے. لیکن جسٹ امیجن اف وی ہیڈ میڈ اٹ سمپلر, اگر ہم شادی کو اتنا بڑا بگ بجٹڈ افیئر نہ بنائیں تو کیا شادی کرنے میں زیادہ یا قدرے آسانی نہیں ہوگی؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالسلام صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا نام یاد رکھا. ہاں جی, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں سر, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان. آج کا موضوع بڑا حساس ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ میری 3 بیٹیاں ہیں, میں آپ حقیقت بیان کروں گا جی, اور تینوں شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. اور اصل میں بات یہ ہے کہ اولاد سے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں, جس نے اپنا جگر گوشائی دے دیا اب اور کس چیز کی ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند معمولی چیزیں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دی تھی. کئی کتب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کر یہ چیزیں گھر کے لیے خریدی تھی. اب اس کو ان لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ رسول اللہ نے دیا, رسول اللہ نے دیا. بھائی رسول اللہ نے تو بہت معمولی سی چیزیں دی تھی, آپ نے اس کو کہاں سے پہنچا دیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, اور 2-3 وضاحتوں کی یہاں پہ بہت اہم ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ تہذیب اور معاشرت اس میں گڑمڑا گئی ہے. ہم خصوصاً کیونکہ بر صغیر میں رہتے ہیں, یہاں پہ ایک ہندوانہ طرز کے بھی ہمارے پاس کلچرل ٹریڈیشنز موجود ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہندو معاشرے میں ایک خاتون کے پاس وراثت کا کوئی حق نہیں ہوتا, اس کا وراثت پہ کوئی ایک طرح سے اس کا کوئی کلیم نہیں ہو سکتا. تو کہا جاتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو باقاعدہ شادی کی ایک رسموں میں کنیا دان ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اب تمہارے حوالے کیا, اور دہیج جو سمجھا جاتا تھا وہ اس کا واحد اور آخری کلیم تھا اپنے والد کی, اپنے بھائیوں کی وراثت پہ, اور اس کو جو دینا دلانا ہوتا تھا وہ اس وقت دے کے فارغ کیا جاتا تھا. تو یہ کلیئرٹی
بہت ضرورت ہے. اور آپ نے جس طرف نشاندہی کی وہ بڑی زبردست بات ہے. آج بھی اگر ہم مڈل ایسٹ اور عرب کلچر کی طرف دیکھتے ہیں, وہاں پہ شادی کی تمام رسومات کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے وہ لڑکے کو ہی اٹھانی ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ کال اینڈ فار برنگنگ دس اپ. لیکن میرین, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکیاں جن کے فائنینشیل اسٹرین اتنے زیادہ ہیں, حقیقت ہے نا جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, ان کے مینٹل ویل بینگ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز یہ کہ لازمی سی بات ہے کہ آپ کو فائنینشیل پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے, آپ ڈپرائیوڈ ہیں, آپ کو پوری کرنی ہے وہ ساری جو چیزیں نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے لیے چیزیں ریکوائرڈ ہیں, وہ سب کچھ پورا نہیں ہوتا. آبویس سی بات ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک لو کانفیڈنس کا جو ایک ہوتا ہے کہ ہماری صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہیں کہ ہم شادی کر سکیں. ایک چیز یہ کہ وہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ان کا ایک جو سوشلائزیشن ہے وہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹر مکس نہیں ہوتی ہیں یا انٹریکشن نہیں رکھتی ہیں جس طرح ہونا چاہیے. دوسرا یہ دیکھیں, ایک چیز جو لڑکیوں کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایج, کہ اس ایج میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آبویس سی بات ہے, ایج تو ایک ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مسز انجم اگر کسی میں کوئی خامی یا کمی تصور کی جاتی ہے تو ماں باپ شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی پیسہ, گفٹ, جہیز زیادہ دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر لڑکی کی عمر بڑی ہے, لڑکی طلاق یافتہ ہے, یا رنگ و روپ جو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت اہمیت لگتا ہے اس میں کم ہے لڑکی, تو جی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گفٹ زیادہ دے رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ ہاں, تھوڑا اس طرح کا گرائب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیٹی کو یہ دیں گے, وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. تو جس کو بھی انٹروڈیوس ہم سے کراؤ, جیسے میرے پاس آتے ہیں تو جی ہمیں پتا ہے کہ یہ فلاز ہیں ہماری بیٹی, خود امیجن کیے, خود امیجن ہے, اینڈ وہ خود ہی ووکل ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم یہ چیزیں آفر کرتے ہیں, جو جس کا جو بھی اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ پیکج ہے ہماری بیٹی کے ساتھ, اس کو ہلکا نہ لیا جائے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکے والوں کی مائیں, اور آج کل لڑکے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کو یہی ہوتا ہے, نارمل بھی بچیوں کا, کہ جی وہ ورکنگ چاہیے, اور ورکنگ میں بھی ان کی اچھی پوسٹ, جتنا ظاہر اچھی پوسٹ ہوگی, جتنی اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہیں, جہاں کام کر رہی ہیں, تو ان کی انکم اچھی ہوتی ہے. مور اور لیس اگر دیکھو بھی, دے آر ناٹ آسکنگ فار جہیز واٹ ایور فائنینشیل سپورٹ, دے نیڈ اے فائنینشیل سپورٹ, دے ڈونٹ نیڈ اے پارٹنر. اتنی انٹرسٹنگ بات کی ہے مسز انجم, کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی ہم ٹیلی ویژن پہ گفتگو سنتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اگر لڑکی سے یا لڑکی والوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لڑکی شادی کے بعد نوکری کرے گی, تو شاید اس اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے نہیں ہم اس کے پروفیشنل ایمبیشن کو نہیں مانتے, ہم تو چاہتے ہیں بس گھر گرہستی سنبھالے. لیکن اب معاشرہ الٹ ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ کام کرے اور فائنینشلی سپورٹ کرے. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ مدرس کہتی ہیں دیکھیں وہ تو بچے اور بچوں کے اوپر ہیں کہ وہ کام کریں کہ نہیں کریں, ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ دین وائی یو آر لوکنگ اے گرل ہو از اسٹیبلش, ہو از میکنگ گڈ منی فار یور سن. آپ اور کیریکٹرسٹک دیکھیے نا ایک بچی کی, ٹھیک ہے, وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, لیکن آئی ہیو ٹو آسک یو دس, مجھے بتائیں لڑکے والے بھی تو جب یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک مڈل انکم جو یعنی لوکیشن ہے شہر کے اندر, میں نام نہیں لوں گی لیکن چلیں پھر بھی سمجھانے کے لیے, گلستان جوہر ہے, نازم آباد ہے, پتہ جب ان کو چلتا ہے لڑکی والے وہاں رہتے ہیں, کیا تصور لے کے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ پہلے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں گاڑی کون سی ہے, گھر کتنا بڑا ہے, پوچھتے ہیں گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے, ہر چیز پوچھتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے وہ دیکھیں ایسے تو کوئی بھی بول دے, رینٹ پہ رہتے ہوئے بھی آپ بول دیں, وہ ان کو اتنا ہوتا ہے. میں ابھی میرے کلائنٹس کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے کہا اگر یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے تو میں پیپرز دکھائیں. Oh my God. لوگوں کا ٹرسٹ اتنا. اچھا اب آپ تو بیٹی لے کے جا رہے ہیں نا, آپ تو یو آر ٹیکنگ دا ڈاٹر, وہ آپ کے گھر جا رہی ہے, اس کے امی ابا کا اگر سپوز وہ رینٹڈ ہاؤس ہے بھی, کیا ہوا نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے, انہیریٹنس میں پیسہ نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی, وہ لوگ اتنی پلاننگ کرتے ہیں, اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ سم ٹائمز یو لائک ونڈرنگ کہ یہ ڈراما ہے کہ ریئل لائف ہے. ایگزیکٹلی, اتنا زیادہ سے نا ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. مجھے بتاؤ کہ کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, بیٹی خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتی لیکن شوہر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز شوہر خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی گھر کا کیا, وراثت کا کیا, جائیداد میں حصہ دے دو, ہمیں تو ضرورت ہے. اگر شوہر نہیں کہہ رہا ہوتا تو شوہر سے کہلوایا جاتا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سارے شوہر برے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید باتوں میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے, کیونکہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سے اٹ بٹ ہی از بینگ پریشرائزڈ فرام ادر پیپل ان ہز فیملی اور ہز فرینڈ سرکل آلسو.
कीप इन माइंड कि हमारी टॉक्सिसिटी सिर्फ फैमिली यूनिट तक नहीं है, हमारी टॉक्सिसिटी हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया के थ्रू। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद ये भी पूछेंगे कि कई दफा बहू के जहेज को इसलिए भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे रिसाइकल होना होता है, कि वो नंद के साथ उसका जहेज बन के चला जाएगा। ये भी अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है माशरे की कि वो लड़की जो इतनी चाव से कोई गिफ्ट लेके आई है, बाय द वे उसको इस्तेमाल करने की या उस पर अपना हक जताने का भी हक नहीं होता। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा मैम, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। चंद सेकंड ज्यादा तलबदार हूँ बात करने के लिए। ज्यादातर गुफ्तगू और उर्दू में की जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे मेजोरिटी जो है जिस इन चीजों का शिकार हुई है, जुल्म सितम का बात दरअसल है कि अगर कवानीन सख्त से सख्त तरीन हो तो किसी भी माई के नाल में जरूरत नहीं कि किसी की बेटी को अंडर एस्टिमेट कर सके। अभी औरत मार्च हकूक की बात हुई थी, तो औरत का हक जो है कोई छीन नहीं सकेगा, और जहेज लेने वाले को, जबरदस्ती जहेज लेने वाले को। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी खबरें लगती हैं, भारत से तो बहुत आती हैं कि वहां पे एन मंडप से पहले जो ना किसी ने गिरफ्तार करा लिया, क्योंकि लॉज इतने सख्त हैं, पुलिस को भी फौरन बुला लेते हैं, बल्कि सारे भाई बहन मिलके, कजन्स मिलके उसकी पिटाई भी कर देते हैं जो जहेज डिमांड करता है। लेकिन ऐसी खबरें पाकिस्तान में हम नहीं सुनते। एंड आई वंडर कि यहाँ पे जहेज लेने वाले कम हैं या कानून को लागू कराने वाले, रिपोर्ट करने वाले कम है। बट बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बीना, वेरी क्विकली, हम रिपोर्ट नहीं करते या वाकई हम उस लेवल का जहेज नहीं मांग रहे? नहीं करते बिकॉज वी आर एम्बैरेस्ड। लोग क्या कहेंगे? हाँ, सबके साथ होता है, मगर दे नेवर रिपोर्ट इट। बाद में बुढ़ापे में बताएंगे मेरे साथ ये हुआ था। तो जब हो रहा था एंड यू हैड द फोन एंड यू हैड द सपोर्ट, आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? उस वक्त आप इसलिए चुप हो गए क्योंकि सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारी नाक कटेगी। और लड़की की मंगनी हो गई या निकाह हो गया तो वो लग जाएगा, लग जाएगा कि तो आपने जो सवाल किया था, चीज हट गई थी। मिसेज अंजुम से जो आपने सवाल किया था, उसमें आई लाइक टू पुट इन माय 2 बिट्स के भाई लड़की तलाक याफ्ता है, उसमें आपने कहा था, सवाल किया था कॉम्पनसेट करते हैं। तो आप हम लोगों की अपनी भी मेंटालिटी देखें। गॉड फॉरबिड कि अगर किसी की एक सर्टेन एज क्रॉस हो जाए तो कोई आपको पहली दफा मिलेगा, शादी है हुई है आपकी, क्यों नहीं हुई? अच्छा, अगर इट डिडंट वर्क आउट, आपने कुछ खुदा ना खास्ता कह दिया तो वो फौरन अच्छा क्यों, आप ही में कोई प्रॉब्लम होगा। तो वो जो है हमेशा औरत के ऊपर क्यों होता है? हम मजे लेने वाली कौन? हम कहते हैं ये तो आपका वर्जन है, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजती है। आप कुछ ना कुछ ब्लेम डालते हैं, बट दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर। बात करें हमारे सबसे कॉमन है, सॉरी टू कट यू, कि मर्द तो होते ही ऐसे, जरा सा टैकल करना तुम्हें नहीं आया, इट्स योर फॉल्ट। यू सो राइट। हमने ये कई शोज में बात की है कि हम एक ऐसा माशरा है कि अगर आपका हस्बैंड आप पे चीट करे और बेवफाई करे, तब भी आप इल्जाम खातून को ही देते, तुम्हें ने तवज्जो नहीं दी होगी, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा, तुमने उसकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखा। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वी हैव द लूजिंग एंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वाकई जी मजा नहीं आया ये सारी की सारी बातें सुन के कि किस तरह लोग दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल सारों से करना है इस पैनल से कि अगर आप रियलाइज करें कि अगला जो भी आपको मिला है, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू मिला है या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मिला है, एंड दे आर फाइनेंशियली ट्राइंग टू अब्यूज यू और दे आर मैनिपुलेटिव, तो अगर आप उस रिश्ते में ऑलरेडी साल 2 साल 6 महीने इन्वेस्ट कर चुके हैं, घर वालों को खानदान को बता चुके हैं, वाई डू पीपल हेजिटेट टू पुल आउट ऑफ इट? यानी नजर आ रहा है ना, रेड फ्लैग है कि जी ये तो सिलसिला अभी से खराब है, ऐसी फाउंडेशन है तो आगे इसने मसले ही करने, लेकिन हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते? मिसेस अंजुम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या नहीं कर पाते? सॉरी, जैसे कि मुझे नजर आ रहा है मंगनी के बाद अब वहां से डिमांड्स का सिलसिला शुरू हो गया। एक बिल्कुल एक जैकल एंड हाइड वाली सिचुएशन है कि निकाह के बाद अब आपकी डिमांड्स और रवैये बिल्कुल बदल गए, आप धौंस जमा रहे हैं, आप बुली कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ऐसे रिश्तों को लोग तोड़ते क्यों नहीं? आजकल तो लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं इस बारे में कि उनको जहां भी लगता है कि ग्रीडीनेस है और लड़का बड़ा डिमांडिंग है और कंट्रोलिंग है, तो उनको जहां से भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं वो फौरन पुल बैक अपने आप को कर लेती हैं। बहुत ही इमोशनली अटैच है तो वो वही बात होती है, वो यूज्ड टू हैं, बिकॉज अगर वो एक फ्रेंडशिप के थी पहले, एक थी रिलेशनशिप में, तो वो कहती है, वो यूज्ड टू हो जाती हैं कि जी कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन अरेंज मैरिज में अगर उनको मिलने जुलने में और शुरू में फील हो जाता है, तो बहुत सी लड़कियां आजकल बच्चा पैदा करने से पहले ही डिवोर्स ले लेती हैं,
پہلے ہی وہ ایک ریلیشن شپ ختم کرتی ہے, یا نکاح کے ٹائم نکاح کتنی اب بچیوں نے نکاح توڑے ہیں, رخصتی نہیں کرائی بیکاز, اور منگنیاں تو ایسی ختم ہوتی ہیں لائک اب تو اگر ایک ٹائم تھا لوگ بڑے منگنیاں ٹوٹنے کو بڑا بہت لوگ آتے تھے روتے جیسے کسی کے یہاں کوئی موت ہو گئی ہے گاڈ فوربڈ. اب تو لائک لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے, ہاں بولتے ہیں کہ اچھا کہتے ہیں کہ منگنی کی ہی اسی نیت سے تھی کہ اگلوں کو سمجھ سکے, سمجھ نہیں آئے تو بات ختم. لیکن وچ از ویری رانگ. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا تم سے کہ کتنا بچی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے. بالکل آپ پہلے ہی سمجھ جائیں, گریڈینس اور بہت آسان ہے سمجھنا. آپ کو لگتا ہے میری جی, آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھار لڑکا بھی کافی حد تک بے بس ہوتا ہے, یہ جو فائنینشیل ڈیمانڈس اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں یہ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ لیے ہم نے اپنے بیٹے پہ اتنا انویسٹ کیا ہے, اس کو MBA کرایا ہے, اس کو باہر سے پڑھایا ہے, ایک طرح سے بولی تو وہ لگا رہے ہیں اپنے بیٹے کی. پیچھے سے جو ڈائنامکس ہے وہ وہیں سے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیملی پریشر ہوتا ہے تبھی. اب وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ ریپرزنٹیشن کے لیے بچہ کھڑا ہوا ہے, اب اسی سے کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ کہیں گے بھائی لڑکا اس بات کو تو نہیں کہہ رہا نا, تو اسی لیے اس کے اوپر رکھ کے یہ بات کی جاتی ہے. پیچھے موٹیوز تو انہیں کے ہی ہوتے ہیں ان چیزوں کو ایکسپلین کرانے کے لیے. اور ایک طرح سے ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ لڑکی والوں کے ذہن میں بھی یہی چل رہا ہے کہ شاید اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا, تو ایک طرح سے مول تول اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ٹھیک ہے اس کے گن اپنی جگہ, اس کا ٹیلنٹ, اس کا اخلاق, اس کی تربیت اپنی جگہ, لیکن جب تک یہ مادی چیزیں ساتھ نہیں دیں گے لڑکی کی کوئی وقت نہیں, اس کو تانا ملے گا. بالکل اسی طرح لڑکے کے اوپر آپ نے اپنی تمام انویسٹمنٹ ایک طرح سے آپ سمجھ رہے ہو وصول کرنی ہے. اس کو نوکری بھی اچھی ملے, بیوی بھی ایسی ملے جو چیزیں لے کے آئے. کہتے ہیں ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے, جو آپ نے کہا کہ پڑھایا ہے, یہ کیا ہے, پالا ہے, تو اب یہ ان کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. ہیرے جیسا لڑکا دے رہے ہیں. انڈوکٹرینیشن شروع ہوتی ہے بچپن سے. لڑکی کی انڈوکٹرینیشن شروع ہوتی ہے کہ اس کو شہزادہ ملے گا. کیسا شہزادہ وی ڈونٹ نو, بٹ شہزادہ ملے گا. وہ بچپن سے شی از ان لو ود دا کانسیپٹ آف فالنگ ان لو. تو منگنی ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اس کی ایک فیری ٹیل اسٹوری کمپلیٹ ہو جائے گی. دیر فور دی ایموشنل اٹیچمنٹ. اس کے بعد لڑکے کی انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے, تمہیں پری ملے گی اور وہ بہت جہیز لائے گی, سو یو ول بی شہزادہ اینی وے. تو وہ انڈوکٹرینیشن. اب یہ دونوں الگ الگ نا, اگر ایک ہی خاندان میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں تو چاروں بھائی بھی بیٹی کو یہ بولیں گے تم تو پرایا مال ہو اور تم تو چلی جاؤ گی, اور اپنے لیے میری بیوی پری, جیسے آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. سو دس انڈوکٹرینیشن ایکچولی ٹرانسلیٹس جب آپ شادی پہ یا منگنی پہ. I want to touch upon what you've just said. مجھے یہ بتائیں کہ اگر 3 بہویں ہیں, کون کتنا لے کے آئے کہ اس بات پہ کمپیریزن کیا جاتا ہے, اتنا لائی تھی. اور بہو کی ساس کی فیوریٹ وہی بہو ہوتی ہے جو سب سے زیادہ لائی ہوتی ہے. نہیں, سب سے زیادہ لائی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جس نے ساس کی خدمت کی ہوتی ہے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں اور لڑکے پیدا کیے ہوتے ہیں. لیکن شروع میں آپ نے کہا کہ صرف یہی ہے کہ ساس کو کتنا دیا ہے, ساس کے لیے کیا دیا. عورت کی ہی دشمن ہے. یہ ہم بار بار سنتے ہیں, اور میرے خیال میں ان کو موقع مل گیا جو ویسے ہی عورت مارچ کے خلاف. لیکن ایک عورت سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ میں آج میرے پاس بہت زیادہ کہنے کے وقت ہے, تھوڑا سا ٹائم آدھا منٹ زیادہ دے دینا, اس لیے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے آج ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس, بہت ایکسپرٹ نکلی. آپ کا میں 10 سال سے دوسرے ٹی وی چینل پہ بھی دیکھا تھا, مگر آپ نے ایسی اچھی باتیں کی ہیں. میں نے آپ چھوٹی سی ینگ ایج میں اتنی ایکسپیرینس ہو گئی ہے, کسی چینل پہ بھی میں نے نہیں دیکھی ہوئی ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی, شاہد صاحب دعا میں یاد رکھیں. بہت آپ نے بڑی ایکسپیرینس. آپ سے میں 10 سال سے لائیو کال پہ بات کرتا ہوں میں. اور دوسری بات کرتا ہوں, جیز والے جو ہے نا, یہ بڑی ایک لعنت ہے. لڑکی والے بھی لڑکے والے لالچی ہوتے ہیں. کوئی بہت نیک اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے, مگر زیادہ تو ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں 95% لوگ لالچی ہیں. وہ لالچ کے لیے بس کر دیتے ہیں, بس کہ یہ چاہیے مجھے, وہ چاہیے, لسٹ دیتے ہیں. مگر یہ نہیں کہتے دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, مگر ہمارے معاشرہ بھی بہت خراب ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ جی. اچھا, ایک چلتے ایک سوال بڑا اہم تھا جو میں اپنے پینل سے کرنا چاہوں گی.
خدا نخواستہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری شادیاں نہیں چل پاتی ہیں, اگر کسی وجہ سے بات چیت ختم ہو جائے تو یہ جو گفٹس لے کے لڑکی پہنچی ہوتی ہے, رشتہ ختم ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اگر بچے ہیں تو ان کے اوپر تکلیف آ رہی ہے, ماں باپ کے بیچ میں کسٹڈی کے معاملات چل رہے ہیں, لیکن گھر والے خاص طور پہ اگر بھائی ہیں آپ کے اور دوسری طرف بھی بہن بھائی موجود ہیں تو وہاں پہ ان گفٹس کا بٹوارا ہو رہا ہوتا ہے, اس کی رسیدیں نکل رہی ہوتی ہیں 3-3 4-4 سال بعد بھی کہ کیا چیز جہیز میں آئی تھی, اس کا کلیم ہے, اس کو تو ٹرک بھر کے واپس لے کے ہی جانا ہے. مسز انجم یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ جی جی ہو رہا ہے, بالکل چیزیں واپس مانگی جا رہی ہوتی ہیں, اور اسی گریڈی میں کہہ رہی ہوں نا, شروع ہی سے ان کا وہ لڑکی لے کے اسی ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ یا تو لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ یہ بستر اب ٹھیک ہے شادی ختم ہو گئی, واپس کرو ہمارا فریج, مطلب جو واپس کرو ہمارا ساری چیز, اور یہ نہیں دیکھتے کہ بچی کی نیچر کیسی ہے, کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ, ان کو وہ پورا پیچھے کا پیکج چاہیے ہوتا ہے. بالکل. تو جب چیزیں گاڈ فوربڈ ختم ہوتی ہیں, واٹ ایور ول بی کوئی ریزن ہے, تو وہ تو ایسی ہیٹریٹ ہو جاتا ہے, تو ان کو ایک تنکا بھی واپس چاہیے ہوتا ہے. ایبسولوٹلی. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. آج یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم سب بھرے بیٹھے ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے تھے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بینا موجود تھی, مہرین اینڈ مسز انجم. اور جاتے جاتے آپ کو بتاتی جو میں پرسنلی ایک ایسے کپل کو چاہتی ہوں جو 1.5 سال کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی, لیکن بیوی کیونکہ جہیز میں بیڈ سیٹ لے کے آئی تھی, وہ موصوفہ بیڈ سیٹ لے کے چلی گئی, اور اب ان کی طلاق کو بھی تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, لیکن ان صاحب کے پاس بیڈ نہیں ہے, وہ بھی نیچے گدا بچھا کے سو رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو ہم کہتے ہیں نا یار پہلے نہیں تھا ان کے پاس بیڈ, کہیں کہ وہ واقعی نہیں ہوتا, وہ لے جانے والی جب لے جاتی ہے تو پھر نیچے گدے کی نوبت آتی ہے. اسی کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.